نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى مواد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے کہ اس کی ابتدا کب ہوگی اور اس کی انتہا کب ہوگی، اس دنیا میں وہ کب آئے گا اور کب اس دنیا سے جائے گا. نہ انسان اس دنیا میں اپنی خواہش کے ساتھ پیدا ہوا، یعنی خود سے کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا، نہ ہماری کوئی ڈیمانڈ تھی، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش کی، نہ ہماری کوئی خواہش تھی. بس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے جس کو جب چاہا، جس زمانے میں چاہا، جس گھر میں چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرما دیا. اور اسی طریقے سے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو جاتے وقت بھی ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش مجھے کچھ اور وقت مل جاتا، مجھے کچھ اور مہلت مل جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور، اس کا اٹل فیصلہ وہ یہ ہے کہ جس طرح آنے میں، اس دنیا میں انسان کے آنے میں انسان کی خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے، ایسے ہی اس دنیا سے جانے میں بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. اب اس دوران کا یہ جو پیریڈ ہے، یعنی انسان جب دنیا میں آیا اور جب اس دنیا سے جائے گا، اسی پیریڈ کا نام ہے ہر آدمی کی اپنی اپنی زندگی، اور اسی پیریڈ کا نام ہے کہ انسانی حیات. اور اسی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کا ایک ٹائم، ایک وقت وہ طے شدہ ہے کہ کہاں سے کہاں تک اس کے لیے وقت ہے. تو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کا دوسرا نام ہے وقت. اب اس وقت کے اندر انسان کیسے اپنی زندگی گزارے؟ ایک دستور تو وہ ہے کہ جو انسان خود طے کرتا ہے، اور ایک دستور اور طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا.
ظاہر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں۔ تو اب جو نظام الاوقات اور دن یہ پیریڈ گزارنے کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ بنا کر دیں گے، تو وہ چونکہ انسان کی اندر کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، انسان کی فطرت سے بھی واقف ہے اور انسان کی ضروریات سے بھی واقف ہے، انسان کی خواہشات سے بھی واقف ہے، انسان کے نفع سے بھی واقف ہے، انسان کے نقصان سے بھی واقف ہے، تو جو ترتیب وہ بنا کر دیں گے اس میں انسان کا نفع ہے، اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے، اور جو ترتیب انسان خود قائم کرے گا تو چونکہ وہ اپنی طبیعت کا، اپنی فطرت کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود کسی ذات کا محتاج ہے، تو لہٰذا وہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں صحیح فیصلہ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم فرمائی ہے انسان کے ان اوقات کی، وہ تقسیم اس طریقے سے فرمائی کہ اس کے دن، اس کے وقت میں جو دن ہے اس میں رات بھی ہے اور اس میں دن بھی ہے، جو 24 گھنٹے کا پیریڈ ہے، اس کے اندر کچھ حصہ رات کا ہے اور کچھ حصہ دن کا ہے۔ پھر زمانے کے اعتبار سے انسان کی ضروریات کے مطابق کبھی دن کو بڑا کر دیا جاتا ہے اور کبھی رات کو بڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور یہ جو نظام ہے دن اور رات کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی نشانی قرار دیا۔ فرمایا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی بہت ساری علامات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، تو فرمایا کہ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دن اور رات کا بدلنا۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کیسے ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے یہ جو سسٹم ہے کہ جب رات کا وقت شروع ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جب رات کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو کوئی اس کو ختم ہونے سے نہیں روک سکتا، اور جب دن اور روشنی کا آغاز ہوتا ہے تو کوئی اس آغاز کو روک نہیں سکتا، اور جب وہ روشنی ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو پھر بھی لاکھوں انسان، کروڑوں انسان، ساری دنیا کے انسان مل کر یہ خواہش کریں کہ ہم اس روشنی کو 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیں، 1 منٹ آگے بڑھا دیں، تو نہیں بڑھا سکتے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس ترتیب پر بنا دیا ہے کہ اس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ آج کے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، اس میں انسان کی، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ نہیں ہے، تصور نہیں ہے، جو سائنسی لوگ ہیں، جو ٹیکنالوجی اور اس سائنس کے دور کو چھو رہے ہیں آج، اور اس جدید چیزوں کو آج استعمال میں لا کر انہوں نے ساری کائنات کو اپنے لیے مسخر کر لیا ہے، ان کے ہاں یہ چیز ضروری ہے کہ وہی شخص سائنسدان بن سکتا ہے، وہی شخص ان کے ساتھ چل سکتا ہے کہ جو دین کا انکار کرے، کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، اس چیز کا انکار کر دے، تب تو وہ ان کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اور اگر وہ مذہب کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، کسی ایسی تعلیمات کو مانتا ہے کہ جس کے آنے میں بظاہر مشاہدے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ شخص ان کی فہرست میں ایک دقیانوس شخص ہے، وہ ایک مذہبی شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں کو آج بھی کوئی رد نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ساری دنیا کے سائنسدان مل کر اور پوری دنیا کے عقل مند اور فلاسفر اور فکر مند، ڈاکٹر، پروفیسر، یہ سب مل کر رات اور دن کے نظام کو بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں کر رہا ہوں، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ میں کر رہا ہوں، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا،
یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو کرنے والی کوئی ذات موجود ہے۔ تو ایک تو یہ نظام، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو سورج کے ساتھ معلق کیا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دن کا آغاز ہو گیا، جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہم دو باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا دن غروب ہو گیا اور ہماری رات شروع ہو گئی، اور پھر صبح کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب صبح صادق ہو گئی۔ اب یہ 24 گھنٹے کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نشانی کو، یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مستقل اپنی نشانی قرار دیا، چاند کو اللہ تعالیٰ نے مستقل اپنی نشانی قرار دیا۔ اب یہ چاند خود اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر آپ سائنس کے اندر پڑھیں تو چاند کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، یہ تو صرف سورج کا ایک عکس ہے۔ جیسے ہم شیشے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شیشے کے اندر تو کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف ہمارا ایک عکس ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ چاند جو ہے یہ صرف ایک عکس ہے سورج کا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ اب انسان اپنے اوقات کو منظم کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے اوقات کو گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں ترتیب دیتا ہے، اور اس کے بعد یہی انسان ہے کہ جو پھر اپنے دنوں کو ہفتوں میں، مہینوں میں، اور پھر اس کے بعد اپنے مہینوں کو سالوں میں، اور پھر سالوں کو وہ صدیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ انسان کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بنانے میں ابتدا کہاں سے کی جائے، اس کی انتہا کہاں کی جائے، اس کو تقسیم کیسے کیا جائے، اس سب پر ہمارے جو بزرگ تھے ان سب نے اس کے اوپر غور کیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات کا نظام دیا ہے وہ نظام بھی اس سورج کے ساتھ اور اس چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ انگریزی سال ہے، جی یہ جو عیسوی سال ہوتا ہے، یعنی جو چاند، اس کو اصل میں کہتے ہیں شمسی سال، سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اب لوگوں نے یہ بات بنا لی کہ یہ انگریزی سال ہے، حالانکہ یہ انگریزی سال نہیں ہے، یہ اصل میں عیسوی سال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے دنیا کا یہ حساب شروع ہوا، اس لیے اس کو عیسوی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ نظام کس ترتیب پر بنا، وہ سورج کی ترتیب پر بنا ہے، اس لیے اس کو شمسی بھی کہتے ہیں۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو انگریزی مہینہ ہے، جی انگریزی مہینہ، انگریزوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سورج انگریزوں کا تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو ان کا تو وہی ہے، اور وہ انہی کے ہیں جو ان کی تعلیمات پر قائم ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید عیسائیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمیں اپنی عقل نہیں دوڑانی۔ قرآن مجید عیسائیوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کیا ہے، یہ تو ان کے دشمن ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے کہاں سے ہو گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں، اور وہی شخص عیسیٰ علیہ السلام کا ہے جو ان کی تعلیمات کو ماننے والا ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کا کافروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں۔ یہ بہت نازک بات ہے۔ تو اسی طرح یہ مہینہ جو ہے یہ بھی عیسائیوں کا نہیں ہے، یہ شمسی اعتبار سے بنا ہے۔ اگر سورج کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ ہے، عیسوی سال کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ ہے، انگریزوں کے ساتھ ہے، تو پھر ہماری عبادات کا نظام اس سے کیوں جڑا ہوا ہے؟ اب آپ بتائیے نا کہ ہم جو روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ ہماری 5 نمازیں اسی سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب زوال کا وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب مثل اول مثل ثانی ہوتی ہے، یہ مثل ثانی کیا ہے؟ یہ سورج کا سایہ ہے۔ فقہ کی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے مثل اول مثل ثانی، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھاتا کہ بھئی یہ اسی کا سایہ ہے سورج کا، تو اس سورج کے سائے کے اوپر عصر کی نماز شروع ہو رہی،
اور جب وہ غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہو گیا جی، اب مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اب سورج کو غروب ہوئے تقریباً جو ہے وہ 1 گھنٹے کا وقت گزر گیا، تقریباً 1 گھنٹہ بنتا ہے، 50 منٹ سے جو ہے وہ 60 منٹ کے درمیان تک یہ وقت بنتا ہے کہ اب اتنا وقت گزر گیا، لہٰذا اب جو ہے وہ رات گہری ہو گئی، اب کیا ہے کہ اب عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ تو سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کا کافروں سے یا صرف مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات دی ہیں ان عبادات کا نظام بھی اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ چنانچہ چاند کے ساتھ ہمارا کتنا گہرا رشتہ ہے کہ چاند جو ہے وہ نظر آئے گا تو رمضان شروع ہوگا، چاند ختم ہو جائے گا رمضان ختم ہو جائے گا اور عید کا آغاز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا حج کا نظام اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ جی اب ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، آج 9 ذی الحجہ ہے، عرفات کا دن ہے، آج جو نا وہ حج کا اہم ترین رکن ادا کیا جائے گا، آج اب 10 ذی الحجہ ہو گئی، اب ہماری عید الاضحیٰ شروع ہو گئی۔ تو سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا سارا نظام بنا کر انسانوں کو عطا فرمایا۔ تو لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے سورج کا نظام جو ہے وہ شروع کیا گیا کس کے ساتھ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، کہ وہاں سے یہ عیسوی سالوں کا آغاز ہوا، شمسی سالوں کا آغاز ہوا۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس حساب کتاب اپنے جتنے بھی حساب کتاب کرنے ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق کرتے ہیں تو یہ کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو چاند کے حساب سے اپنا حساب کتاب کریں گے اس لیے کہ وہ تو انگریزوں کا حساب کتاب ہے۔ اس کا انگریزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو شمسی ایک حساب کتاب ہے، اس کا انگریزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں جو چاند کا نظام ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ جس کو ہم قمری حساب سے کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری عبادات کا بہت زیادہ تعلق چاند کے ساتھ بھی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ بات موضوع بحث آئی کہ ہم نے کیا کہتے ہیں جو قمری اب ہمیں حساب کتاب چاہیے تو ہم اس کو کیسے بنائیں، اس کو شروع کہاں سے کریں، اس کو ختم کہاں سے کریں؟ تو ایک رائے یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے وہاں سے شروع کر دیں، اور ایک رائے یہ آئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے وہاں سے شروع کر دیں، اور ایک رائے پھر یہ آئی کہ بھی ہم اس کو شروع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بھی اس کی تائید فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تائید فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا آغاز ہو گیا۔ تعلق اس کا چاند کے ساتھ ہے لیکن آغاز اس کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ، اس لیے ہم اس کو ہجری سال کہتے ہیں۔ اب یہ ہجری سال کا حساب چونکہ اس کے ساتھ ہماری بہت ساری عبادات منسلک ہیں اور جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اس ہجری سال کا حساب رکھنا اگر سارے مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے تو سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر چند لوگ اس حساب کا اہتمام کریں گے تو پھر وہ سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے گا۔ تو بطور فرض کفایہ کے ہمارے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ہر آدمی اس کی کوشش کرے، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ انسان جب بھی حساب کرے تو پہلے جو ہجری حساب ہے اس کو لکھے، اور اس کے بعد جو عیسوی حساب ہے شمسی حساب ہے اس کے بعد اس کو لکھے۔ جب انسان ان دونوں کا اہتمام کرے گا تو یہ دونوں تاریخیں انسانوں کو یاد رہیں گی، اور لکھے اسی نیت سے کہ میری عبادات کا نظام جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں نے اس کو اور اس کو اپنی نسلوں میں اس کو جاری رکھنا ہے تاکہ ہم اس کو بھول نہ جائیں۔ تو بہرحال تو یہ جو سال کا آغاز ہوتا ہے، جس طرح کہ آج ہم ایک نیک فعل لیتے ہیں، کہتے ہیں کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے سے کالی بلی گزر گئی لہٰذا اب ہمیں فلاں بات کا خطرہ ہے، یا لوگ کہتے ہیں کہ جی یوں ہو گیا ہمارے گھر کے اوپر کوا آ کر بیٹھ گیا ویسے ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت باتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی اس سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح ان چیزوں سے بری فعل لینا، یعنی اس کو برائی کے طور پر لینا کہ یہ برائی کی نشانی ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی ہے، تو اس طور پر لینا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے۔ ہاں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی بات کو تم نیک فعل کے طور پر لے لو کہ اس سے کوئی اچھی بات اخذ کر لو تو فرمایا اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ بظاہر جو ہمارا 2021 کا آغاز ہوا ہے یہ شب جمعہ سے ہوا ہے، جمعے کے دن سے ہوا ہے،
تو یہ ایک نیک فعل کے طور پر کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے رحمتوں کا برکتوں کا ذریعہ بنائیں گے، یہ ایک نیک فعل ہم لے لیتے ہیں۔ لیکن جو حیرانی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک، یعنی کچھ عرصہ پہلے تک مسلمان جو ہے وہ اس طرح کے نئے سال کی ابتدا اس طور پر نہیں کیا کرتے تھے کہ جناب وہ آتش بازی کریں اور طرح طرح کے خرافات کریں، اس میں جناب شراب کباب کی محفلیں ہوں۔ اور اب تو پوری دنیا کے اندر مسلمان بھی جو ہے وہ کافروں کے طریقے سے پیچھے نہیں رہ رہے۔ اور دعا ہماری کیا ہے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کی دعائیں یہ ہیں کہ اے اللہ آپ 2021 کو ہمارے لیے رحمت کا برکت کا ذریعہ بنائیں، لیکن جب انہی لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ کر یہ رہے ہیں کہ وہ آگ کو جو ہے وہ آسمان پر پھینک رہے ہیں، حالانکہ یہ آگ کا آسمان پر پھینکنا اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں تو یہ مجوسیوں کا فعل ہے۔ اور ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آگ ہمارا رب ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے۔ یہ ایک سوچ ہے باقاعدہ، کسی بھی عمل کے پیچھے کوئی سوچ ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں وہ عمل ہو جاتا۔ اور نعوذ باللہ بعض قوموں کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ آگ کو غصے سے اوپر پھینکتے تھے، اور ان کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ اگر آسمانوں پہ کوئی رب نام کی کوئی خالق ذات موجود ہے تو ہم اس کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ اب بے سوچے سمجھے دیکھا دیکھی میں وہی کام ہماری نسلیں کر رہی ہیں، اور ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی پٹاخہ بجانے میں سے کیا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بھائی کسی بھی قوم کے طریقے کو اختیار کرنا، کسی بھی بے دین اور کافرانہ طریقے کو اختیار کرنا، کیا اس کے اثرات آخرت میں نامہ اعمال پر ظاہر نہیں ہوں گے؟ یہ کیسی بات ہے؟ جب نیک کام کا ثواب ہمیں ضرور ملے گا، ہم درود شریف پڑھیں گے ہمیں ضرور ثواب ملے گا، ہم عمرہ کریں گے ہمیں ضرور ثواب ملے گا۔ جب ہم غلط کام کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو؟ تو جیسے نیکی کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس پر کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ایسے کہ برائی کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے اور اس پر کوئی نتیجہ بھی مرتب ہوتا ہے۔ اب دعائیں ہماری یہ کہ اے اللہ آپ اس نئے سال کو دیکھیں نا، دنیا کے اندر کتنی بڑی مصیبت آئی۔ آپ پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بیت اللہ اتنے دن کے لیے طواف سے رہ گیا۔ نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر پر لاکھوں لوگ یک وقت موجود ہوتے تھے، لیکن آج ہم نے دیکھا، اس سال میں ہم نے دیکھا پورے سال سے اوپر ہو گیا کہ وہ ایک طرح سے ایک عرصہ جو ہے وہ ویران رہا، اور کیا کافر اور کیا مسلمان سب نے اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ہے اتنی بڑی تعداد میں۔ اور یہ ابھی بھی ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے حالات کدھر جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ اب تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان حالات سے ہم سبق حاصل کرتے اور اس نئے سال یا نئے مہینے کی آمد پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اے اللہ یہ جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، آپ اس کو ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ بنائیں، آپ اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں، آپ اس کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنائیں، آپ اس کو ہمارے لیے دنیا میں امن کا ذریعہ بنائیں، آپ اس کو ہمارے لیے ہر خیر کا سبب بنائیں، آپ اس کو ہمارے لیے ہر شر سے دور کرنے کا سبب بنائیں۔ اب نبی علیہ السلام تو اپنی امت کو یہ دعوت دے رہے ہیں اور یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کو اس موقع پر یہ کرنا ہے، لیکن دیکھا دیکھی میں یعنی ہم لوگ کس راستے پر چل پڑے کہ ہم کیا کرتے ہیں، یعنی آج ہم وہ کام کرتے ہیں جو کافر کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس موقع پر ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، ہمارے صحابہ نے کیا کیا، ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، تو ہمیں یہ باتیں سوچنے کی ہیں۔ تو بہرحال یہ جتنی باتیں بھی ہم سنتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں میں نیک بات ڈال تو دیتے ہیں۔ اب یہی باتیں، یہی تذکرے ہم نے اپنے بچوں میں کرنے، بچوں کو بچہ نہ سمجھیں، بچے ہم سے بھی زیادہ تیز ہیں، ان کو بچہ نہ سمجھیں، ان کے سامنے بار بار باتوں کو دہرائیں، اور یہ یقین کیجئے اس کا اتنا فائدہ ہے کہ جب بچوں کے سامنے ہم دینی کاموں کا مذاکرہ کرتے ہیں
بار بار اپنی باتوں کو دہراتے، وہ بچے ہم بڑوں سے بھی زیادہ اس بات کو اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب درود شریف کی بات ہے کہ درود شریف کی برکات اتنی ہیں کہ ایک بزرگ تھے کہ وہ درود شریف بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی کسی حادثے میں۔ اب وہ بہت پریشان تھے، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا، تم بہت پریشان ہو گئے؟ یا رسول اللہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ٹانگ میرے قریب کرو۔ ٹانگ قریب کی تو آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا، جب وہ اٹھے تو ان کی ٹانگ بالکل ٹھیک تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے معجزات اور ظاہر ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ایک بچے کے سامنے آ گئی جسے میں جانتا ہوں، تو اس کے نانا کے ساتھ، بچی کے سامنے اس کے نانا کی ٹانگ کہیں ٹوٹ گئی۔ اب وہ بچی ان کو کہنے لگی کہ آپ ہسپتال تو جا رہے ہیں، لیکن میں آج سے آپ کے لیے اتنا درود شریف پڑھوں گی کہ میں اور یہ دعا بھی مانگوں گی کہ نبی علیہ السلام آپ کے خواب میں آ جائیں اور آ کر آپ کے ہاتھ پھیرتے اور آپ کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یار میں خود حالانکہ بزرگ ہوں، خود بھی وہ بہت بڑے پیر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی، لیکن ایک دفعہ میں نے وہ بچوں کو واقعہ سنایا تھا، بچی کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ تو انسان، بچے جو ہیں یہ تو خالی کیسٹ کے مانند ہیں، اور ہم بڑے جو ہیں ہم بھری ہوئی کیسٹ کے مانند ہیں، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، دوسرے کان سے نکلتا بھی رہتا ہے، لیکن بچے خالی کیسٹ ہوتے ہیں، ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے۔ تو بچوں کو اچھی باتیں بتانا، ان کو یہ سب باتیں بتانا کہ بیٹا یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے، یہ کافروں کے کام۔ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے امن کا ذریعہ بنائے، خوشحالی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیماری پوری دنیا پر مسلط ہے اس سے ہمیں نجات نصیب فرمائے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ہر خیر عطا فرمائے، ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى